بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام، آج ہم اصول شاشی کے سبق نمبر 14 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عام غیر مخصوص الباز کی چوتھی مثال۔ آج عام غیر مخصوص الباز کی چوتھی اور ہماری کتاب میں موجود آخری مثال ہم پڑھیں گے۔ آج کی مثال کی باقاعدہ تفصیل سے پہلے آئیے عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور عبارت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں آج کا ہمارا سبق جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی سے، آپ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور اسی طرح باری تعالیٰ کا قول وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یعنی تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یقتدی بعمومہ حرمت نکاح المرضعۃ، یہ قول یہ آیت تقاضا کرتی ہے اپنے عام ہونے کی وجہ سے نکاح کے حرام ہونے کا دودھ پلانے والی کے ساتھ۔ وقد جاء فی الخبر، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے لا تحرم المسوۃ ولا المسوتان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ ایک چسکی یا دو چسکیاں یا ایک بار پستان کو منہ میں داخل کرنا یا دو بار پستان کو منہ میں داخل کرنا یہ حرام نہیں کرتا، یعنی یہ حرمت مشاہرت کو ثابت نہیں کرتا۔ فلم یمکن التوفیق بینہما فیترک الخبر، بس ان دونوں کے درمیان موافقت ممکن نہیں ہے، یعنی کتاب اللہ کے درمیان اور اس خبر واحد کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے، تو پس خبر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ عبارت کی وضاحت سے پہلے اتنی بات سمجھ لیں کہ مصنف علیہ رحمہ اس عبارت کو یہاں کیوں لائے۔ اس عبارت کی غرض یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ مثال میں عام غیر مخصوص الباز کے مقابلے میں خبر واحد کو ترک کر دیا گیا تھا، اسی طرح اس آیت میں موجود لفظ ارضعنا یہ عام غیر مخصوص الباز ہے جس کے مقابلے میں خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں رضائی ماں کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ائمہ کرام کے اس میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو سمجھنے سے پہلے نفس مسئلہ سمجھ لیں کہ اختلاف کس بات میں ہے۔ تو اختلاف جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ رضاعت ثابت کتنی مقدار دودھ پینے سے ہوگی، یعنی کوئی کتنی مقدار دودھ پیے تو اب وہ ماں کا سا حکم مل جائے گا اور حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس مقدار کی تعیین میں احناف اور شوافی کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم یعنی احناف کا موقف اگر سب سے پہلے آپ سمجھیں تو احناف کے نزدیک مدت رضاعت میں مطلقاً دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دودھ پیٹ تک پہنچ گیا ہو، اور اس میں احناف قلیل و کثیر کی کوئی قید نہیں لگاتے، دودھ تھوڑا گیا ہو یا زیادہ گیا ہو، ایک گھونٹ گیا ہو یا دو گھونٹ گئے ہوں، لیکن جو گھونٹ پیٹ تک پہنچ جائے اب حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، بشرطے کہ یہ مدت رضاعت میں دودھ پیا ہو۔ امام شافعی کے ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ امام شافعی کے ہاں حرمت رضاعت مطلقاً دودھ پینے سے ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ دودھ کی مقدار 5 گھونٹ یا اس سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یعنی امام شافعی علیہ رحمہ کے ہاں اگر کوئی بچہ 5 گھونٹ سے کم دودھ پیتا ہے تو مدت رضاعت میں اس کی رضاعت ثابت نہیں ہوگی، ہاں 5 گھونٹ یا اس سے زیادہ پی لیتا ہے تو پھر اس کی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی اس پر جو دلیل ہے اپنے موقف پر، وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے۔ آپ روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحرم المسوۃ ولا المسوتان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، جس کا ترجمہ یہ ہے
کہ ایک گھونٹ یا دو گھونٹ، یعنی ایک چسکی یا دو چسکی، یا ایک بار پستان کو منہ میں داخل کرنا یا دو بار پستان کو منہ میں داخل کرنا، یہ نکاح کو حرام نہیں کرتے، یعنی یہ حرمت رضاعت کو ثابت نہیں کرتا اتنا فعل۔ اس حدیث سے امام شافعی استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک دو گھونٹ سے رضا ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ 5 گھونٹ نہ پی لے، اور 5 گھونٹ والی حدیث بھی کیونکہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، تو لہٰذا وہ حدیث اور یہ حدیث جب دونوں حدیثیں سامنے ہیں تو اول حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دو گھونٹ حرمت رضا ثابت نہیں کرتی، اور دوسری حدیث میں فرماتی ہیں کہ 5 گھونٹ سے حرمت رضا ثابت ہو جاتی ہے، تو لہٰذا امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 5 گھونٹ کم از کم حرمت رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے دودھ پینا ضروری ہوگا۔ احناف کی دلیل آیت قرآنی ہی ہے جس کو ہم ابھی تلاوت کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ ہمارا استدلال اس آیت میں موجود لفظ ارضعنا کا عام غیر مخصوص الباز ہونا ہے۔ اس عام میں کہیں قید نہیں لگائی گئی، بلکہ یہ عام غیر مخصوص الباز ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ مدت رضاعت میں مطلقاً بغیر کسی قید کے دودھ پینے سے رضا ثابت ہو جائے گی۔ اب وہ دودھ قلیل ہو یا کثیر ہو، وہ ایک دو گھونٹ ہو یا وہ 5 گھونٹ ہو، اس کی تفصیل چونکہ آیت قرآنی میں نہیں ہے اور یہ عام ہے، تو لہٰذا اس کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کسی قید کے دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ امام شافعی کی دلیلوں کا اگر ہم جواب دینے کی طرف بڑھیں تو امام شافعی کی بیان کردہ حدیث کے کچھ جوابات، سب سے پہلا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث خبر واحد ہے جو ظنی ہے، جبکہ کتاب اللہ جو ہماری دلیل ہے وہ عام غیر مخصوص الباز قطعی ہے، لہٰذا ظنی سے قطعی پر زیادتی جائز ہی نہیں ہے۔ تو اب قطعی پہ عمل کریں گے اور ظنی کو چھوڑ دیں گے، تو لہٰذا آیت پہ عمل کریں اور اس خبر واحد کو چھوڑ دیں۔ دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے یہ حدیث محتمل ہے، اس میں احتمال ہے، کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ ایک بار یا دو بار پستان کو منہ میں داخل کرنے سے بعض اوقات دودھ نہیں آتا، تو جب تک 3 یا 4 مرتبہ منہ سے پستان کو نہ لگایا جائے تو دودھ اترتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہاں 1 اور 2 مرتبہ کو جو حرمت رضاعت کے متعلق جو ہے وہ غیر ثابت کرنے والا قرار دیا گیا، تو وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ 1 2 مرتبہ سے دودھ اترتا نہیں ہے، تو لہٰذا دودھ چونکہ پیٹ تک پہنچا ہی نہیں ہے تو لہٰذا حرمت رضاعت بھی ثابت نہیں ہوگی، ورنہ اگر 1 گھونٹ بھی دودھ کا پیٹ تک پہنچ جاتا ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تیسرا جواب امام شافعی کی حدیث کا ہمارے پاس یہ ہے کہ پہلی اور دوسری حدیث دونوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی الفاظ مروی ہیں، یعنی 5 گھونٹ والی جس کا آپ کے نزدیک جو موقف ہے، اور 1 اور 2 گھونٹ کی معافی والی، یہ دونوں حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور یہ احادیث مرجوحہ ہیں کیونکہ کتاب اللہ کے مقابلے میں ہیں، نیز ان احادیث میں اضطراب بھی ہے۔ اضطراب کیسے ہے کہ کسی میں تعداد 2 بیان کی جا رہی ہے، کسی میں تعداد 7 بیان کی جا رہی ہے، کسی میں تعداد 10 تک بیان کی جا رہی ہے، لہٰذا اس اضطراب کی وجہ سے ان روایات میں ضعف پیدا ہو گیا جو قابل استدلال نہ رہیں۔ اور چوتھا جواب امام شافعی کی دلیل کا ہم یہ دیں گے کہ دونوں احادیث 5 چسکیوں سے کم دودھ پینے کو مباح قرار دیتی ہیں، جبکہ قرآن کریم کی آیت کا مطلق ہونا وہ 5 گھونٹ سے کم کو بھی حرام قرار دیتا ہے، یعنی حرمت رضاعت کو ثابت کرتا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب حرمت اور حلت کے دلائل جمع ہو جاتے ہیں تو حرمت والے دلائل کو ترجیح دی جاتی ہے، نہ کہ حلت والے دلائل کو ترجیح دی جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں حرمت والے دلائل جو ہیں وہ چونکہ 2 گھونٹ اور 1 گھونٹ سے بھی حرمت رضا ثابت ہونے کے ہیں، تو اسی کو ترجیح دیتے ہوئے اسی کو اپنایا جائے گا اور مد مقابل کو چھوڑ دیا جائے۔ اب میرے معزز طلبہ کرام، چونکہ ہم نے عبارت بھی پڑھی، ترجمہ بھی پڑھا، امام شافعی کی دلیل بھی پڑھی، اپنی بھی پڑھی، امام شافعی کی دلائل کا جواب بھی پڑھا، تو ہم پر ایک اعتراض ہو گیا۔
اعتراض یہ ہوا کہ یہ مثال جو آپ نے پیش کی ہے یہ ایک مثال عام مخصوص الباز کی ہے، یہ عام غیر مخصوص الباز کی مثال نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ یہاں آپ غور کریں، آپ بھی دودھ پینے کو 2 سال کے اندر شرط قرار دے رہے ہیں کہ مدت رضاعت کے اندر اندر اگر کوئی دودھ پیتا ہے تو پھر ہی حرمت رضاعت ثابت ہوگی، جبکہ آیت میں تو مدت رضاعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ وہاں تو وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اب وہ شروع کے سالوں میں پلایا آخر کے سالوں میں پلایا، وہ تو مطلقاً دودھ کے بارے میں ہے، آیت کا عموم تو یہ ہے۔ لہذا آپ نے آیت کو عام غیر مخصوص الباز سے اٹھا کر عام مخصوص الباز بنا دیا کہ اس میں سے آپ نے مدت رضاعت کو خاص کر دیا اور 2 سال کی قید کے ساتھ مقید کر دیا۔ اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ مدت رضاعت میں 2 سال کی قید سے ارضعنہ کا صیغہ عام غیر مخصوص الباز سے خارج نہیں ہوتا۔ دودھ پلانے والی اصل ہوئی تو دودھ پینے والے فرع اور اس کے اجزاء ہوں گے۔ جزئیت اور بعضیت اس وقت ثابت ہوگی کہ جب دودھ سے بچے کا گوشت پوست اور ہڈیوں کی نشو و نما ہو۔ یہ نشو و نما دودھ پینے کے وقت میں متصور ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا تصور نہیں ہے، جیسا کہ اس کی رہنمائی حدیث سے بھی ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الرضاعۃ من المجاعۃ، کہ رضاعت بھوک کے زمانہ میں ہے، لہٰذا مدت رضاعت سے اس آیت میں تخصیص واقع نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنا آج ہم نے پڑھا حرمت رضاعت کے متعلق احناف و شوافی کے اختلاف پڑھا، اور شوافی کی دلیل، اس کے جوابات، اور اپنی دلیل، اور پھر ہم پر ہونے والا اعتراض اور اس کا جواب پڑھا، اس کو نوٹ کریں، تحریر کریں اور اس کو زبانی یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔